اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم چیپٹر نمبر 19 آیت نمبر 50 to 53۔ بس جب وہ لوگوں سے جدا ہو گیا اور ان سے جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے تو ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنے رحمت کا حصہ دیا اور ہم نے ان کا نام نیک اور بلند کیا۔ اور کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو جب بے شک وہ چنا ہوا تھا اور رسول نبی تھا، اور ہم نے اس کو کوہ طور کے داہنی جانب سے پکارا اور اس کو ہم نے راز کی باتیں کرنے کے لیے قریب کیا اور اپنی رحمت سے ہم نے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پہلے آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد صاحب جن کا نام قرآن میں بتایا گیا کہ آزر تھا، کہا کہ آپ ایسے بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ کہ نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسا راستہ بتاتا ہوں جس سے چل کے ہم صحیح راستے پہ پہنچ سکتے ہیں اور اللہ ہماری مغفرت کر سکتا ہے۔ اور بہت ہی انداز بات کرنے کا اچھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، بہت ہی ادباً طریقے سے، بہت ہی ریسپیکٹفل انداز سے، حکمت سے انہوں نے اپنے والد صاحب کو بات کرنے کے باوجود، جو ان کے والد صاحب تھے یعنی جو فادر تھے، انہوں نے بہت ہی رف انداز سے ان کا انکار کیا، اور انکار ہی نہیں کیا بلکہ ان کے پاس کوئی ایسی نہ لاجک تھی نہ کوئی دلیل تھی جس کے ذریعے سے وہ ابراہیم علیہ السلام کو کچھ کہہ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ میری بات پہ یا میں جسے پوجا کرتا ہوں پھر اس میں آپ پوجا نہیں کرو گے تو میں کیا کروں گا، آپ کو سنسار کر دوں گا۔ سنسار کے معنی پتھر پھینک پھینک کے مار دوں گا۔ پھر انہوں نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو ہدایت آنے کے بعد غلطی نہیں کر سکتا، تو پھر جو ہے ان کی جو فادر آزر نے کہا کہ تم جو ہے یہاں پر نہیں رہ سکتے، آپ یہاں سے چلے جاؤ، مطلب گھر چھوڑ دو، گاؤں چھوڑ دو۔ تو پھر جو ہے جانے کے وقت میں بھی دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں آپ کی مغفرت کی دعا کروں گا اور اللہ کو جو ہے میں بہت ہی زیادہ جو ہے معاف کرنے والا پایا ہے۔ تو اس کے بعد وہ وہاں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ تو پھر جب جدا ہوتے ہیں تب وہاں سے یہ قرآن کی آیت شروع ہوتی ہے کہ بس جب وہ لوگوں سے جدا ہو گیا ان سے جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے۔ یہاں پر جدا ہونا مطلب صرف محلے والوں سے بات نہیں کرنا ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ کمپلیٹ وہ گاؤں چھوڑ کے ہی دوسرے گاؤں کو چلے گئے۔ اور بڑی مشکل ہوتی ہے جب فیملی نہیں رہ پاتی، کیونکہ جب انسان مشکلات میں ہوتا ہے چاہے وہ کیسی بھی مشکلات میں ہو تو فیملی کا اس کو ایک بیک سپورٹ ہوتا ہے جس سے وہ سمجھتا ہے کہ خدا نخواستہ جو ہے کچھ ہو جائے تو میری فیملی ہے جو کہ مجھے ساتھ دے گی۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے خلاف جو خود فیملی ہے وہ ان کے خلاف ہو گئی، تو انہوں نے جو ہے اپنے گھر چھوڑا، اس کے بعد گاؤں چھوڑا، اور پھر جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دعوت کرنے کے لیے اور صحیح پیغام لوگوں کو پہنچانے کے لیے نکل پڑے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیا۔ اب ڈائریکٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اولاد کے بارے میں بتاتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اگر چاہے گا تو کبھی میں طویل واقعہ اسٹارٹنگ سے لے کے اینڈ تک جو ہے جو قرآن اور حدیث میں ہے میں کوشش کروں گا بولنے کی، مگر قرآن کا ایک طریقہ ہے کہ جب ضرورت پڑتی ہے جتنے وہاں پر بات کی ضرورت پڑتی ہے صرف اتنا بولتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کے بعد وہ آگے باتیں کنٹینیو کر دیتے ہیں۔ تو کمپلیٹ واقعہ اسٹارٹنگ سے لے کے لاسٹ تک سیکوینس کے ذریعے سے جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ قرآن کے اندر نہیں ہے، بلکہ وقت کے طور پر تھوڑا تھوڑا بتایا گیا ہے۔ اس کو کمپلیٹ طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں بعد میں جب ہم ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری پڑھیں گے، واقعات پڑھیں گے، تو یہ پوری چیزیں جو ہے ہم وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے ایک اولاد دی، اسحاق دیا اور حضرت یعقوب عطا کیے، اور صرف عطا کر کے چھوڑنے دیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر رحمت کی۔ رحمت کے معنی ان کو بھی نبی بنایا، کیونکہ یہاں سے ایک فیملی سے دور ہوتے ہیں
بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اولاد دیتا ہے، اولاد دے کے ان کو بھی نبی بنا دیتا ہے، کیونکہ جیسا باپ کام کرتا ہے، جیسے جو محنت کرتا ہے وہ محنت کو قائم کرنا ضروری ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ایز اے گفٹ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب عطا کیے، اور اللہ خود فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو نبی بھی بنایا اور اپنے رحمت کا حصہ دیا، اور ہم نے ان کا نام نیک اور بلند کیا۔ یہاں تک پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی جو اولاد ہے اس کے بارے میں اللہ نے سٹاپ کیا۔ پھر آگے فرماتا ہے اور کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو۔ اب دیکھیے کہ تھوڑی 5-6 قرآن کی آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے پیغمبروں کے بارے میں نام اور ان کی کوالٹیز گنواتا ہے۔ اور کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو، بے شک وہ چنا ہوا تھا اور رسول بھی تھا۔ نبی اور رسول میں ایک فرق ہے، جیسا رسول سے رسالت آتی ہے، جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتاب دیتا ہے، توراہ ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، یہ سب ایک رسول ہے، یعنی ایک قانون ان کو ملتا ہے، جیسا تورات ہے، زبور ہے یا قرآن ہے، یہ جو ہے رسولوں کو ملتا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ جو ہے ہر نبی جو ہے وہ رسول بن جائے، کیونکہ نبی کا کام کیا ہوتا ہے کہ آلریڈی جو قانون ہوتا ہے، جو کتاب ان کو ملی ہوتی ہے ان کے پچھلے پیغمبروں کو، وہ کتابوں کو فالو کرنا ان کا کام وہ ہوتا ہے۔ مگر جو رسول ہوتا ہے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیا قانون دیتا ہے، نئی کتاب دیتا ہے، ایک رولز ریگولیشنز دیتا ہے۔ جیسا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، یعنی ہر رسول نبی ہوگا، بٹ ہر نبی رسول ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک پیغمبر جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بنا دیا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہدایت دی، جو تورات دیا، اسی کو حضرت ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی ہیں ان کو فالو کرنا تھا۔ تو اس طرح سے جو ہے اللہ فرماتا ہے کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو، بے شک وہ چنا ہوا تھا اور رسول نبی تھا، اور ہم نے اس کو کوہ طور کے داہنی جانب سے پکارا، اور اس کو ہم نے راز کی باتیں کرنے کے لیے قریب کیا، اور اپنے رحمت سے ہم نے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر بھیجا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے کہ جب وہ مدائن سے جو ہے مصر آ رہے تھے اپنی فیملی کے ساتھ میں، ایک پہاڑ ہوتا ہے جو کوہ طور جس کو کہتے ہیں، اس کے داہنی جانب سے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پکارتا ہے اور ان سے باتیں کرتا ہے۔ یہ خود ایک پیغمبر ہے، یعنی جتنے بھی دنیا کے اندر پیغمبر آئے ہیں سارے پیغمبروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو وحی بھیجا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو وحی بھیجا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر ہیں جن کو وحی جبرائیل علیہ السلام نہیں لاتے تھے، بلکہ ڈائریکٹلی کچھ بھی ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ بات کرتے تھے۔ ان کے بارے میں انشاءاللہ اللہ اگر چاہے گا تو انشاءاللہ نیکسٹ قرآن کی آیتوں میں کچھ ڈیپ طریقے سے بتاؤں گا، کیونکہ وقت ہو رہا ہے۔ تو میں خود چاہتا ہوں کہ آپ قرآن پڑھیں، قرآن کی تفسیر پڑھیں اور سمجھیں، اور جو ہے